قابل تکریم عزت آپ عظیم عاشقان رسول محبین اولیاء کرام تمام دوستوں کو آج 12 ربیع الاول شریف کی اور جمعہ المبارک کی دونوں عیدیں مبارک ہیں۔ بہت برکتوں اور عظمتوں والا دن ہے اور ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اس بابرکت دن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے سب سے پیارے محبوب دانائے غیوب رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین مراد المشتاقین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے میلاد پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایسی بابرکت محفلیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ بابا کے بلند گنبد خضرا کو تصور میں رکھتے ہوئے محبت مصطفیٰ میں ڈوب کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے یہ حضور کے میلاد کا جلسہ یہ زندہ لوگوں کی محفل ہے، ذرا محبت سے مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اج صدقہ دے سانو بھی شہزادے ادا، اج صدقہ دے سانو بھی شہزادے ادا، بھئی جڑے ٹھیڈے نال
اللہ کریم کی بہت بڑی مہربانی ہے، اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا۔ اور یارو محبوب کون دیتا ہے کسی کو؟ رب نے فرمایا حبیب ہم نے تجھے سنوارا، تجھے بنایا، تجھے نکھارا اور حسن کے عروج پہ پہنچا دیا، اور سب کچھ بنا کر سنوار کر سب پھر اپنے محبوب کو ہمیں عطا کر دیا۔ کتنا بڑا اس کا احسان ہے، اور عطا کر کے اس نے ہمیں حکم کیا دیا۔ یہ سننے والی اور سمجھنے والی بات ہے۔ رب فرماتا ہے قرآن مجید میں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، رب نے تم پر جو نعمتیں رکھی ہیں، رب کی ان نعمتوں کو یاد کر کر کے رب کا شکریہ ادا کرو، رب کی نعمتوں کو یاد کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جتنی رب کی نعمتیں ہیں سب نعمتوں پہ سبحان اللہ کہنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ رب نے نعمت عطا کی ہمیں آنکھوں کی، جب آنکھوں کی یاد آئے تو کہہ دے سبحان اللہ۔ رب نے ہمیں نعمت عطا کی ہاتھوں کی، جب ہاتھوں کی یاد آئے تو کہیں گے سبحان اللہ، کیونکہ رب کی یاد آئے گی نا کہ یا اللہ یہ نعمت تو نے عطا کی۔ جب اس نے ہمیں ذہانت عطا کی، فطانت عطا کی، عقل عطا کی، تو یہ اس کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو جب ہم سوچیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ۔ اور جس وقت اللہ کریم نے ہمیں عزت عطا کی، شہرت عطا کی، برکت عطا کی، تو یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو سوچ کر بھی ہمیں کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ اس نے ہمیں زمین عطا کی، مکان عطا کیا، گھر عطا کیا، جاب عطا کی، رزق عطا کیا، ساری نعمتیں دیکھ کے ہم کہیں گے سبحان اللہ۔ یارو اللہ کریم کی ذات ببرکات نے والدین عطا کیے، رشتے عطا کیے، ناطے عطا کیے، بہن بھائی عطا کیے، رہنے کو زمین عطا کی، اوپر آسمان کا اتنا خوبصورت شامیانہ سجایا، گرمی اس کے لیے دھوپ اس نے عطا کی، سورج عطا کیا، چاند عطا کیا، پیاس بجھانے کے لیے پانی عطا کیا، بھوک ختم کرنے کے لیے اس نے رزق عطا کیا۔ ساری نعمتیں رب کی ہیں، اور جب بھی ان نعمتوں کا خیال آئے گا تو ہم کہیں گے واہ مولا تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تیری کرم نوازی ہے، تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہے۔ بھئی ساری نعمتیں بڑی ہیں، ساری نعمتیں عظیم ہیں، سب نعمتوں پر سلام ہے، اور ہر نعمت پر رب کا شکریہ ہے۔ پر یاد رکھے ساری نعمتوں کی بنیاد اور سب نعمتوں کی اصل اور ساری نعمتوں کو سب سے برکت جس نعمت کا صدقہ ملی ہے وہ نعمت وجود مصطفیٰ ہے، وہ وجود مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ شخصیت مصطفیٰ ہے، وہ ہمارے آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضور کی ذات ہے۔ جب ہر نعمت کو یاد کرنے کا رب نے حکم دیا ہے تو سب نعمتوں میں اعلیٰ ترین نعمت مصطفیٰ حضور کو یاد کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ تو رب کی اس حکم کی ہم تعمیل کر رہے ہیں، ہم مصطفیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میری نعمتوں کو یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہم کہتے ہیں سارا سال ہی یاد رکھنا چاہیے، حضور کو سارا سال ہی یاد رکھنا چاہیے۔ رب کی نعمتوں میں نعمت کبریٰ مصطفیٰ ہیں، اس نعمت کبریٰ کو سارا سال ہی یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن جس دن وہ نعمت ہمیں ملی وہ دن 12 ربیع الاول شریف کا ہے، وہ دن آج کا ہے، اور آج کو ڈبل برکت ہے۔ میلاد کا دن بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، آج جمعہ بھی عید ہے، حضور کا میلاد بھی عید ہے۔
اس میں بھی بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، جی تم نے اس کو عید میلاد النبی کیوں کہہ دیا؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، یہ عید کیسے بن گیا؟ میں نے کہا تم تو اس کی بات کرتے ہو کہ یہ عید ہم کہتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ ساری عیدیں بھی خدا کی قسم عید میلاد النبی کا صدقہ ہے۔ کروڑوں عیدیں عید میلاد النبی پہ قربان، کروڑوں خوشیاں مصطفیٰ کی یوم ولادت پہ قربان۔ نہیں جی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ عیدیں تو اسلام میں دو ہی ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ میں نے کہا عیدیں اور بھی ہیں پر آپ کو نظر نہیں آتی۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ان یوم الجمعہ یوم عیدنا او کما قال، یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ ہماری عید کا دن ہے۔ تو ایک مہینے میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 4۔ بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں 5 بھی ہوتے ہیں، تو کل کتنے مہینے بن گئے؟ 12۔ تو 12 مہینوں کے کل کتنے جمعے بنے؟ تو 4 جمعے اس میں اضافی بن جاتے ہیں، تو 52 52 جمعے ایک سال میں، تو 52 عیدیں تو یہ ہو گئی نا، اور 2 اس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کتنی ہو گئی؟ 24۔ اور حضور نے فرمایا جس دن کوئی اپنا ایمان بچا کے دنیا سے چلا جائے وہ بھی عید کا دن ہے۔ اب کتنی عیدیں ہو گئی؟ 55۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید میں، دل کا غم اتر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک ربنا انزل علینا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ ہم پہ آسمانوں سے دسترخوان اتار، انزل علینا مائدۃ من السماء، پکی پکائی روٹی جنت سے، وہاں کا مینیو، پوری جنت کا کھانا، پوری روٹی جنت کی یا اللہ ہم پہ اتار دے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم پہ بٹیر اترتے تھے، شکر اترتی تھی، من و سلوہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو ہم پہ مہربانی فرما پکا پکایا پورا کھانا ہی اتار دے۔ تو پورا دسترخوان اللہ کریم نے آسمانوں سے اتارا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تکون لنا عیدا، یہ قرآن کا لفظ ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ یا اللہ ہم پہ آسمانوں سے دسترخوان اتار تاکہ وہ ہمارا عید کا دن بن جائے، وہ ہمارے لیے کیا بن جائے؟ عید بن جائے۔ میں نے کہا اپنے ایمان سے بتا، جس دن روٹی اترے اور وہ تو عید کا دن بن گیا، تو جس کے صدقے ہماری روٹیاں چل رہی ہیں اس مصطفیٰ کا دن یوم میلاد کیسے نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جس دن آسمان سے کھانا اترے وہ عید کا دن ہے، تو جس دن مصطفیٰ کریم حضور تشریف لائے وہ ساری عیدوں کا عید کا دن ہے۔ اس لیے ہم اس عید کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ عرشاں فرشاں دے چرچے در یتیم دے، عرشاں فرشاں دے چرچے در یتیم دے، رتبے نے اعلیٰ سب کو مدنی کریم دے، رتبے نے اعلیٰ سب کو مدنی کریم دے، پھر اپنے جگ
عیدوں میں اعلیٰ عید عید میلاد النبی ہے. سب عیدوں کو جو برکت ملی ہے وہ اس عید کا صدقہ ملی ہے. سب نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہستی اس دن جلوہ کر رہی ہے. دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سیرت کو پڑھنا شروع کریں، باعتبار ولادت دیکھ لیں. حضور بے مثل و بے مثال. آپ دیکھیں سفر میں میرے نبی کے سفر بے مثل و بے مثال، حضور کی ہجرت بے مثل و بے مثال، میرے نبی کی معراج بے مثل و بے مثال، میرے نبی پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید بے مثل و بے مثال، میرے نبی کو رب نے جو شہر عطا کی ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ آج بھی بے مثل و بے مثال. کائنات کے کسی شہر میں اتنا حسن اور اتنا جمال نہیں جتنا آج مصطفیٰ کے شہر مدینہ طیبہ میں ملتا ہے. خدا کی قسم کائنات کے کسی شہر میں اتنا لطف اور اتنا مزہ نہیں جتنا حبیب مصطفیٰ کے شہر مدینہ میں آج بھی لذت ہے. آپ پوری دنیا وزٹ کر لیں، کائنات کے کسی شہر میں اتنی خوشبو نہیں جتنی شہر مدینہ میں ہر وقت گلیوں میں خوشبو پائی جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اللہ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی عطا کی تو اعلیٰ، ماں عطا کی تو اعلیٰ، باپ عطا کیا تو اعلیٰ، خاندان عطا کیا تو اعلیٰ. اور ایک بات سے آپ کو لطف آئے گا، رب نے اپنے حبیب کو امت عطا کی تو سب امتوں میں اعلیٰ. اچھا ذرا چشم تصور میں دیکھیے، کنتم خیر امت، رب فرماتا ہے حبیب تیری امت سب سے اعلیٰ امت ہے. رب تو سب کو جانتا ہے نا، تو جس نے امتیں بنائی ہے اس نے سرٹیفکیٹ دے دیا حضور کی امت سب سے اعلیٰ. اچھا ویسے غور سے دیکھیں تو صحیح، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کیا کوئی امت اس طرح ہے جو آج بھی اپنے نبی کا اس طرح استقبال کرتی ہو، اپنے نبی کی ولادت کا اس طرح اہتمام کرتی ہو، اپنے نبی کی ذات سے اس طرح پیار کرتی ہو؟ آپ دیکھیں مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے جہاں آپ دیکھیں گے ہر طرف عاشقان مصطفیٰ حضور کی عظمتوں کے نعرے، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا. آپ مشرق میں جائیں یا مغرب میں، شمال میں جائیں یا جنوب میں، انگریز ملکوں میں جائیں یا عرب ملکوں میں، آپ عجم ملکوں میں جائیں یا مشرق کے ملکوں میں، جدھر بھی جائیں گے، جس کوچے جس گلی سے گزریں گے، ہر طرف سے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دیوانوں کی خوشبو بہتی نظر آئے. حضور فرماتے ہیں ایسی امت بھی نہیں ہے. انا حزب من الانبیاء وانتم حزب من الامم، اللہ کریم نے سارے نبیوں میں سے چن کر مجھے تمہیں دیا ہے. یہ بڑی پیاری بات ہے، سارے نبیوں میں چن چن کے اللہ تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں مجھے تمہارے لیے منتخب کیا. وانتم حزب من الامم، اور میری پیاری امت تمہیں بھی اللہ نے ساری امتوں میں سے چن کے نکال کے میری جھولی میں ڈالا. ہم حضور کے حصے میں ہیں، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے. اللہ کے بندو ہم حضور کے حصے میں ہیں، اور ہم اس نبی کے حصے میں ہیں جو عمل نہیں دیکھتا،
جو اپنی شایان شان عطا کرتا ہے. عمل اچھے کرنے چاہیے، عملوں کی نفی نہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کی ذات وہ ہے، اس در میں گناہگار جائے وہ بھی خالی واپس نہیں آتا، نیک جائے وہ بھی خالی واپس نہیں آتا. حضور تو اتنا پیار کرتے ہیں اپنی امت سے، اتنی کرم نوازی کرتے ہیں اپنی امت سے کہ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، سرکار نے ارشاد فرمایا یا اللہ میری امت تو بخش دے. اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب 70,000 بندے میں نے ویسے ہی بخش دیے بغیر حساب کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں، میری تو امت ہی بہت زیادہ ہے، تو تھوڑا سا بڑھا، مہربانی کر. تو اللہ کریم نے فرمایا چلو حبیب ایسے کرتے ہیں 70,000 میں نے بغیر حساب کے بخش دیے ہیں، اب ہر ایک کے ساتھ ساتھ میں 70,000 مزید بخش دوں گا. ہر ایک کے ساتھ ساتھ 70,000 مزید بخش دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کوئی بات کہی. کسی نے بعد میں پوچھا رازدار مصطفیٰ سے، افضل البشر بعد الانبیاء ہوا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا حضور ذرا بتائیے تو صحیح یہ جو بعد والے 70,000 ہیں ایک ایک کے ساتھ یہ کون ہوں گے؟ آپ تو اندر کے بندے ہیں، آپ کے کان میں تو کوئی بات کہی گئی ہے، حضور ذرا بتا دیں یہ بعد میں جو ہر ایک کے ساتھ آگے 70,000 یہ کون ہوں گے؟ کیا جملہ ہے حضرت صدیق اکبر. آپ نے فرمایا وہ جو بعد والے ہوں گے نا ایک کے ساتھ آگے 70,000 وہ ہم اہل القرى، سبحان اللہ، وہ پنڈا میں رہنے والے ہوں گے، وہ دور دور بستیوں میں رہنے والے، دور دور دیہاتوں میں رہنے والے، شہری آبادیوں سے دور رہنے والے. عرض کیا حضور وہ شہروں سے دور رہنے والے، دیہاتوں میں، پنڈوں میں، بارڈروں پہ، دور دراز علاقوں میں، وہ بغیر حساب کے پہلے جنت میں کیوں جائیں گے؟ کہا مصطفیٰ کریم حضور کو ان سے پیار زیادہ اس لیے ہے کہ حضور جانتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ جو میرے دور دور صحرائے آسرے پہ بیٹھے ہیں انہوں نے کلمہ سن لیا، میرا نام سن لیا، اس نام کو پکڑ کر ساری زندگی مجھ سے پیار کر کے بیٹھے ہیں، انہیں علم کا نہیں پتا، ان کے پاس عمل میں اتنا نہیں ہے. کل قیامت والے دن میں پہلے ان کو جنت میں لے کے جاؤں گا، شہر والوں کو بعد میں جنت میں لے گا. یا اس نبی سے پیار کیوں نہ کریں؟ اور جنہوں نے ٹیپوں پہ بیٹھے وہ کا بھی خیال رکھا ہے، اس طرح کوئی خیال رکھتا ہے؟ اس طرح دنیا میں کوئی، اور لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے اپنے سگے بچوں کو آگ کر دیتے ہیں. اس محلے میں بھی میری نظر میں ہیں کچھ بندے، اس شہر میں بھی کچھ بندے ہیں. ہر شہر میں لوگ اپنا بچہ اگر کوئی تھوڑا سا غلط کام کرے لوگ اپنے بچے کو اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، حالانکہ خون کا ڈائریکٹ تعلق ہے. بھائی عمل برا ہو تو باپ چھوڑ جاتا ہے، عمل برا ہو تو ماں چھوڑ جاتی ہے. مصطفیٰ کی میں کیا شان بیان کروں، عمل کچھ بھی نہیں، پلے کچھ بھی نہیں، اور دور ٹپوں پہ بیٹھے ہیں. پر مصطفیٰ کہتے ہیں میرا کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہے نا، عمل ان کے نہیں اچھے تو کوئی نہیں، میں تو اچھا ہوں نا. اور وہ کریم ہے میرے آقا، کرم کرنے والے، وہ لجپال ہیں، وہ ہمارے عملوں کی وجہ سے ہم سے پیار نہیں کرتے، وہ اپنی لجپالی کی وجہ سے ہم کو پال رہے ہیں. اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ یہ سیاستہ کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں خیرت مجھ کو اختیار دیا گیا
اللہ کریم نے فرمایا حبیب دو چیزوں میں سے ایک رکھ لے، میرے پیارے محبوب دو باتوں میں سے ایک رکھ لے۔ پکی حدیث ہے صحیح، میرے حبیب دو چیزوں میں سے ایک رکھ لے، آدھی امت جنت میں لے جا، بغیر حساب کے ہم تیری آدھی امت جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ یا پھر دوسری چیز ہے کہ شفاعت لے لے، یا تو شفاعت لے لے یا آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں۔ تو میرے آقا کریم پتہ کیا فرماتے ہیں؟ خیرت الشفاعہ، میں نے آدھی امت کا سودا نہیں کیا، میں نے کہا نہیں اللہ آدھے جو ہے وہ تو میں لے جاؤں گا، تو باقی آدھے کدھر جائیں گے؟ وہ کدھر جائیں گے؟ نہیں اللہ میں نے آدھے نہیں، مجھے تو شفاعت کی برکت عطا کر، میں نے اپنا آخری امتی بھی جنت میں لے کے جانا ہے۔ حضور فرماتے میں نے آدھے والی بات ہی نہیں کی، میں نے کہا یا اللہ میں اپنی امت، تو اللہ کریم نے فرمایا کن کو لے کے جائے گا پیارے حبیب؟ المتقین، متقین کو، نیکوں کو، پرہیزگاروں کو۔ تقویٰ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں حضور کی لجپالی اور کریمی کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ رب کی بارگاہ میں عرض کیا نہیں یا اللہ یہ جو متقین ہیں یہ تیرے ہیں، یہ جو نیک ہیں یہ تیرے ہیں، یہ جو گناہگار ہیں یہ میرے ہیں۔ آج بھی گنبد خضرا اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے، کہتے ہیں آمین۔ اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی نگاہ کرم کا صدقہ ہم سب مدینہ طیبہ میں جائیں، باب السلام سے آپ داخل ہوں، باب السلام سے میرے آقا کریم حضور کے مواجہ شریف حاضری دیتے ہوئے، تو جیسے ہی مواجہ شریف سے آپ جائیں گے نا تو جہاں پہ حضور کا منبر ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا منبر اور ادھر ریاض الجنہ شریف ہے، این اس مقام پہ ریاض الجنہ شریف کی دیوار کے اوپر آج بھی یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ جامع ترمذی شریف کی یہ حدیث آج بھی لکھی ہے، میرے حضور فرماتے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہو۔ آج بھی میرے سرکار فرماتے ہیں بل المتقین، یا اللہ جو متقین ہیں وہ تو جنتیوں کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن ہے مالک کریم بلکہ وہ لوگ جو المتلبسین المذنبین، یا اللہ وہ جو گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، یا اللہ میں نے ان کو بھی چھوڑ کے نہیں جانا، میں نے ان کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جانا ہے۔ پھر یہ منظر ہوگا قیامت والے دن کہ پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، کیسر بھی پکارے گا، آگے کیسر بھی پکارے گا، ذرا ڈھونڈ کے لاؤ تو ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اس وقت تک سر اٹھائیں گے نہیں جب تک رب اپنے حبیب کی بخشش کی بات نہیں فرمائے گا۔ ارفع رأسک یا حبیبی، اللہ کریم فرمائے گا میرے حبیب اپنا مکھڑا تو دکھائیے، چہرہ تو اٹھائیے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، ہر کتاب میں ہے، حبیب اپنا سر انور اٹھائیں،
پھر وہ بددعا کا چہرہ اٹھے گا، وہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ پاک۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو مصطفیٰ حضور کا دیدار عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، جس کی آنکھوں کو مصطفیٰ کریم حضور کا ایک لمحے کا دیدار ہو گیا، دنیا کے معاملے بھی حل ہیں، آخرت کے معاملے بھی حل ہیں۔ اور جنہوں نے دیکھا ہے سرکار کو، وہ کیا کہتے ہیں؟ میلاد اس لیے ہوتا ہے تاکہ سرکار کے حسن کا تذکرہ بھی ہو، حضور کی سیرت کا ذکر بھی ہو۔ آپ دیکھیں، میں تعریف کروں کیا کر سکتا ہوں، اہل علم تعریف کریں کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے رخسار پہ لگایا، تو جو حضور کا دست مبارک میرے رخسار پہ لگا، اب میں بزرگی کے عالم میں پہنچ گیا ہوں، حضور کے ہاتھ کی ٹھنڈک آج بھی محسوس ہوتی ہے، اس کی خوشبو آج بھی میرے گال سے جاری ہے۔ اس حسن کو کیا بیان کریں؟ بھئی آپ دیکھیں نا، 12 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے۔ کتنی بار آئے؟ بڑی لطف کی بات ہے، جبریل امین 12 مرتبہ حضرت جبریل امین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، 4 مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے پوری زندگی میں، اور 52 مرتبہ تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے پاس 42 مرتبہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین 400 مرتبہ آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین 10 مرتبہ آئے۔ یہ پورا رزلٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ 12 مرتبہ آدم علیہ السلام کے پاس، 4 مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس، اور 52 مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، 42 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، 400 مرتبہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور 10 مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی، جب میرے اور آپ کے آقا کریم حضور کی باری آئی، جب اجملوں میں اجمل، احسنوں میں احسن، افضلوں میں افضل، اشرفوں میں اشرف، اکملوں میں اکمل جناب محمد مصطفیٰ کریم حضور کی باری آئی، تو 24,000 مرتبہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے۔ 10-20 مرتبہ 100,000 نہیں، 24,000 مرتبہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے۔ 24,000 کا مطلب کیا بنتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور 23 سال کل بنتے ہیں، 23 سال، اور 24,000 کے ساتھ جس وقت ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ روزانہ جبریل امین 3 مرتبہ حضور کے قدمین شریفین میں حاضری دیتے ہیں، روزانہ 3 مرتبہ۔ اگر 3 مرتبہ کا میں حساب لگاؤں تو پھر 1 مرتبہ صبح آتے ہوں گے، 1 مرتبہ دوپہر کو آتے ہوں گے، 1 مرتبہ رات کو آتے ہوں گے، صبح بھی آ کے حضور کا دیدار، پھر واپس گئے دل نہیں لگتا ہوگا، پھر واپس زور کے وقت پھر گئے پھر دل نہیں لگتا ہوگا، پھر رات کے وقت، یعنی آنا جانا ہی لگا رہتا ہوگا 24,000 مرتبہ۔ اس کا مطلب ہے جبریل کا ادھر دل نہیں لگتا تھا۔ پہلے میں نے سوچا یہ بات ہوگی، پھر اچانک میرے ذہن میں قرآن کی ایک آیت آئی، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، فرشتے ہمارے حکم کے بغیر نیچے اتر ہی نہیں سکتے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ فرشتے ہمارے حکم کے بغیر نیچے نہیں اتر سکتے، نہیں اترتے، ہم اجازت دیتے ہیں، رب فرماتا ہے ہم اجازت دیتے ہیں تو اترتے ہیں۔ اور بالکل آیتیں تو 6,236 ہیں، اور ایک مرتبہ پوری سورت بھی اتری ہے، پوری
سورہ ایک ایک مرتبہ اتری ہے. اگر ایک آیت کے ساتھ ایک بار بھی اترے تو 6236 مرتبہ جبریل آتے. یہ 24000 مرتبہ کیوں آئے؟ خود آئے نہیں تھے. رب فرماتا ہے میرے حکم کے بغیر فرشتہ نیچے جاتا نہیں. رب بھیجتا تھا. کیوں بھیجتا تھا؟ جبریل سدرہ پہ آ کے کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ مدینے میں مسجد نبوی میں حضور کی مجلس لگی ہے, فیض حاصل کرو. جبریل اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. جاتے ہیں, رب کہتا ہے آ گئے ہو اور پھر واپس جاؤ, حضور کی مجلس بھی لگ گئی ہے. آ گئے ہو پھر واپس جاؤ, مصطفیٰ کے دیوانے آ گئے ہیں, تم بھی جاؤ. جتنی صحبت حضور کی مل سکتی ہے ادھر بیٹھو. اور سب نیکیوں میں بڑی نیکی صحبت ہے. اس لیے کہ اگر کوئی کروڑوں نمازیں پڑھے, ہزاروں حج کرے, ساری زندگی روزے رکھے, ایک صحابی رسول جس نے ایک لمحہ صحبت کا مصطفیٰ کے ساتھ گزارا ہے, کوئی اس کا بدل نہیں ہو سکتا. جس نے ایک لمحہ دیکھا اس جیسا کوئی نہیں جس نے 24000 مرتبہ دیکھا ہوگا. اب ہے وہ بات جو بتانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں علماء انہوں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے, صوفیاء انہوں نے تو روحانیت میں دیکھا ہے, اولیاء انہوں نے تو چشم تصور میں دیکھا ہے. میں نے پوچھا جبریل امین سے, اے پیارے جبریل امین, تم نے تو 24000 مرتبہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے, ذرا بتا تو صحیح کوئی حضور کی مثل دیکھا دنیا میں؟ کہا میں نے تو جناب آدم کو بھی دیکھا, میں نے جناب نوح کو بھی دیکھا, میں نے مصر کے اندر انگشت زنا عورتوں پہ انگلیاں کاٹتے ہوئے دوسرے یوسف کو بھی دیکھا, میں نے جناب یعقوب کو بھی دیکھا, میں نے موسیٰ کا جلال بھی دیکھا, میں نے عیسیٰ کا کمال بھی دیکھا. لیکن میں نے 24000 مرتبہ حضور کا دیدار کر کے میں نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ کلمت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے مشارق بھی دیکھے, میں نے مغارب بھی دیکھے, میں نے شمال بھی دیکھے, میں نے جنوب بھی دیکھے, میں نے سدرۃ المنتہا بھی دیکھا, میں نے تحت الثری بھی دیکھا. سارے جہانوں میں مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے, حضور کے قدموں کی خیرات جیسا کوئی نظر نہیں آیا. اللہ اکبر, یا ختم نبوت. اب کہتے ہیں میں نے نہ مصطفیٰ جیسا دیکھا نہ مصطفیٰ کے خاندان دیکھا. حضور کے خاندان جیسا خاندان نہیں دیکھا, حضور جیسا نہیں دیکھا. بریلی کی دھرتی پہ بیٹھا امام محمد رضا بولا, آپ کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے, یعنی جبریل امین, یہی بولے سدرہ والے, جامنے جہاں کے کھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا, تجھے ہم دیکھا. وہ کیا کہتے ہیں, تیرے پائے کا نہ پایا. اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کر دیا. یہ نہیں کہا حضور آپ جیسا نہیں, کہا تیرے پائے یعنی پاؤں, تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. دوستو ایک ہے میلاد اور ایک ہے پیغام میلاد. اب میں پیغام میلاد پہ ایک پیغام دے کے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. بڑی توجہ سے سنیے گا, چونکہ آج کا جمعۃ المبارک اس میں ہم نے کچھ تاخیر رکھی ہے, آپ کیجئے گا. میرے نبی سب حسینوں میں آگا, حضور کی سیرت پہ جس طرح کائنات میں لکھا گیا کسی سیرت پہ ایسے نہیں لکھا گیا.
آپ یہ دیکھیں، آپ بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہیں اپنی دائی کا نام یاد ہوگا؟ وہ دائیا جس نے ہماری ولادت کے وقت معاونت کی، ہمیں کوئی نام یاد ہے اس کے؟ نہیں۔ اچھا، ہمارے والد صاحب جب پیدا ہوئے تھے ان کی دائی کون سی تھی؟ کوئی یاد ہے؟ اچھا، جو دادا جان تھے ہمارے، ادھر تو پھر کسی کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ پر میرے نبی پاک کی کیا بات ہے، کیا عظمت ہے! جس بی بی کی ایک لمحے کے لیے بھی مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی، اللہ نے اس کا نام بھی قیامت تک کے لیے چمکا دیا۔ اچھا یار، بندے تو بندے ہیں نا، بیویاں تو بیویاں ہیں۔ میرے نبی جس اونٹ پہ بیٹھے، جس اونٹنی پہ بیٹھے، جس گھوڑے پہ بیٹھے، حضور کے گھر میں جو بکری آ گئی، میرے سرکار نے جس ناکہ کو اپنے لیے پسند کر دیا، میرے سرکار کے ہاتھ کو جو تلوار لگ گئی، تلوار جو حضور کے ہاتھ کو لگ گئی، اللہ نے ان سب کے نام قیامت تک کے لیے باقی کر دیے۔ ان کے نام باقی ہیں۔ اچھا، یہ بھی بیان کر دیا گیا کون کون سی بیویاں ہیں جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو دودھ پلایا۔ اچھا، یہ بھی موجود ہے، پوری کتابیں موجود ہیں، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ کل 9 بیویاں ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم حضور کو دودھ پلایا، اور پہلے 7 دن جس ہستی نے پلایا ان کا نام حضرت بی بی پاک آمینہ ہے۔ 8ویں دن جس ہستی نے پلایا اس کا نام بی بی سویبہ ہے۔ یہ بی بی سویبہ پتہ کون سی ہے؟ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، یہ بی بی سویبہ وہی ہے، وہ ابو لہب تھا نا، اس کو آ کے اس بی بی نے کہا تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کا بیٹا، تو بڑا خوش ہوا، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ابو لہب نے کہا چلو شکر ہے، میرے بھائی کی نسل چل پڑی، تو نے اچھی خبر سنائی ہے، جا تو آزاد ہے۔ اس خادمہ کو آزاد کر دیا، ایسے انگلی کا اشارہ کیا، جا آزاد ہے۔ بعد میں جب حضور بڑے ہوئے تو منکر ہو گیا، مانا تو نہیں، انکار کر گیا۔ قرآن کی پوری سورہ اس کی مذمت میں اتری۔ مرنے کے بعد حضرت عباس حضور کے چاچا جان نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہا حال تو بڑا پتلا ہے، بڑے برے حالات ہیں، حضور کا انکار کیا تھا، ادھر تو بڑی سختی ہے، لیکن ایک فائدہ ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا جب پیر کا دن آتا ہے، حضور کی ولادت کا دن آتا ہے، وہ انگلی، یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری، وہ انگلی جس سے میں نے اپنی خادمہ کو آزاد کیا تھا، رب مجھے قبر میں اس انگلی سے شربت پلاتا ہے۔ وہ پیر والا دن سارا ہفتہ انتظار کرتا رہتا ہوں، حضور کے میلاد والا دن آئے گا، پھر شربت ملے گا، پھر کوئی سکون ہوگا، آگے پیچھے تکلیف ہی ہے، تو اس وقت سکون ملتا ہے، چوستا ہوں، برکت مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، ایک ہفتے کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اس نے نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کے خوشی کی تھی، میرے رب نے اس کا حیا کیا ہے۔ تو یارو، جو اپنا نبی سمجھ کر مصطفیٰ کریم حضور کی ولادت کی خوشی کرے گا، اللہ کریم اس کو قبر میں کتنی برکتیں عطا فرمائے گا، اس کو کتنی عزتیں عطا کرے گا۔ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں سیرت کا، وہ سمجھیے، یہ بڑا اہم پیغام ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں آئی نا حضور کو میں نے اٹھانے کے لیے، جب بڑی، میرا ایک بیٹا پہلے اور تھا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ بہت روتا تھا، بھوکا پیاسا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں دودھ نہیں تھا اور میرے پاس بھی دودھ نہیں تھا، اور قحط بھی ہمارے علاقے میں پڑ گیا تھا، اور وہ ساری رات روتا رہتا تھا، بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے سرکار کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اللہ کریم نے مجھے برکتوں سے مالا مال کر دیا، دودھ کی برکت بھی مل گئی۔ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو جب دودھ پلایا تو سرکار نے دائیں طرف سے نوش فرمایا اور بائیں طرف سے نہیں پیا۔ اس میں کیا پیغام ہے خوبصورت! حضور نے ساری زندگی بچپن میں جب دائیں طرف سے دودھ پیا، بائیں طرف سے نہیں، بچپن میں میرے سرکار نے ہماری تربیت کی۔ وہ فرمایا وہ دوسرا میرا بھائی تھا نا عبداللہ، وہ اس کا حق تھا،
اور کسی بھائی کا حق نہیں مارنا. یہ میرے نبی پاک کی سیرت کا بچپن کا درس ہے. بھائی کا حق نہیں مارنا, رضائی بھائی کا حق نہیں مارنا. تو جو حقیقی بھائی کا حق مارے, سوچنے والی بات ہے نا. میرے بڑے بڑے محقق جو لوگ ہیں, مورخ نگار, سیرت نگار, انہوں نے اس جگہ پہ لکھا ہے یہ میرے نبی کا نظام عدل ہے. یہ کیا ہے؟ عدل حضور نے کیا کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ حصہ اس کا ہے, یہ میں نے پینا ہے. عدل کیا. مگر میں نے اس پہ جب سوچا تو مجھ پہ ایک برکت کا اور دروازہ کھلا. میں نے کہا نہیں, یہ عدل نہیں ہے. کیونکہ عدل تو وہ ہوتا ہے جو برابر تقسیم ہو, یعنی اوپر سے آئے, وراثت میں ملے, برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تناسب کے ساتھ, وہ تو عدل ہے. پر یہاں اوپر سے دودھ تو تھا ہی نہیں, پہلے دودھ تو تھا ہی نہیں, بچہ تو پہلے پیاسا ہوتا تھا. مطلب کیا نکلا؟ میرے نبی نے عدل نہیں کیا, میرے نبی نے احسان کیا. جہاں تھا نہیں وہاں لے کے دیا, جب آ گیا تو پھر سرکار نے بانٹ دیا. یہ میرے سرکار کا درس ہے دوستو. اپنے بھائیوں کے ساتھ صرف عدل نہ کرو, بلکہ اپنے بھائیوں پر احسان کرو. اپنے حصے میں سے ان کو حصہ دو. اپنے حصے میں سے جب ان کو حصہ دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں برکتوں سے مالا مال کرے گا. سبحان اللہ. اور آخری پیغام ہے, حضور نے بھائی کو بھی, بھائی پہ بھی احسان کیا اور اپنی بہنوں پر بھی احسان کیا. حضور کی دو بہنیں ہیں, دو حضور کی ہمشیرہ ہیں, رضائی بہنیں. ایک کا نام ہے حضرت انیسہ. کیا نام ہے؟ یہ بھی یاد کر لیں. اور دوسرا نام ہے حضرت شیمہ. یہ حضرت شیمہ وہی ہے جو حضور کو بچپن میں کھلایا کرتی. 7 سال کی ان کی عمر تھی, میرے آقا کو اٹھا لیتی تھی, قبیلہ بنو سعد کے محلے میں چلی جاتی تھی. چوک میں عصر کے بعد جانا تو پورے محلے کی بچیاں اپنے اپنے بھائی اٹھا کے لے آتی, اور جب میرے سرکار آتے تو اپنے بھائی نیچے رکھ کے سرکار کو دیکھنا شروع کر دیتے. اور کہتی شیمہ تیرے بھائی جیسا کوئی نہیں, حضور جیسا کوئی نہیں. تو انہوں نے تو کہنا ہی تھا جبریل امین کہتے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو وہ اٹھاتے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک مرتبہ نا ان کی گردن پہ یہاں اپنے دندان مبارک سے یہاں نشان لگا دیا. لیکن پنجابی جنہوں کہہ رہے ہیں نا دندی بٹ گئی, تو حضور نے آہستہ سے ان کے یہاں پہ دانت لگائے. حضرت شیمہ بیان فرماتی ہے وہ میری گردن کے اس مقام پہ جہاں حضور نے بچپن میں دندان مبارک لگائے تھے نا, اس جگہ سے ساری زندگی خوشبو آتی رہی. ساری زندگی حضور کی خوشبو وہاں سے آتی رہی. حضرت شیمہ ایک شعر پڑھا کرتی تھی, یا ربی ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافی امرتا. یا اللہ مجھ پہ وہ وقت ملا, وہ وقت ملا, میں نے بچپن میں تو تیرے نبی کا حسن دیکھا ہے, وہ وقت ملا میں تیرے نبی کی جوانی بھی دیکھوں. یہ دعا پوری ہو گئی. بس یہ میں بتا کے بات ختم کرتا ہوں, یہ دعا پوری ہو گئی. حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی قبیلہ بنو حوازن میں, وہاں چلی گئی. میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چلے گئے. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ پاک چلے گئے. 53 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 53 سال. 53 سال گزر گئے. مجاہدین اسلام کی جنگ ہوئی بنو حوازن سے, لڑائی ہوئی مدینہ سے, حضور کے صحابہ پہنچے اور لڑتے لڑتے قبیلہ بنو حوازن اس کو فتح کیا, ان کو شکست دی, اور 40,000 بکریاں مال غنیمت میں, 24,000 اونٹ, 6,000 اوقیہ سونا چاندی, اور 6,000 ان کے بندے لڑ لڑ کے گرفتار کر کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے. مجاہدین اسلام اتنا بڑا سامان مسجد نبوی شریف میں لے آئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بانٹ دیا, رکھو بھئی اپنے اپنے گھروں میں. ادھر پیچھے لوگ جو تھے بچ گئے, جو قبیلہ بنو حوازن کے, انہوں نے دستک دے دے کے ایک ایک دروازے پہ انہوں نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا تاکہ حضور کی بارگاہ میں چندہ لے کے جائیں, بندے چھڑا کے لے کے آئیں. چندہ اکٹھے کرتے کرتے بی بی حضرت شیمہ کے دروازے پہ پہنچ گئے. آپ اس وقت بزرگ تھی, دروازہ کھٹکھٹایا,
अम्मा जी मेहरबानी करो कोई चंदा दो, तो तावन करो, को सोना चांदी प्याज दो, बंदे छुड़ा के लियाने ने, अपने बंदे फड़ गए ने। हजरत शीमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपने पूछा कितने बंदे फड़े गए? 6000 बंदे फड़े गए ने। अच्छा छड़ने कितने ने? ताकि मदीने का सरदार है। अच्छा ओदा नाम की है? उन्हें कहा जी जिस हस्ती ने वो बंदे छड़ने ना, उस सरदार मदीना का नाम नामे नामी इसमें ग्रामी हजरत मुहम्मद। जब मेरे सरकार का नाम सुनिया ना, हजरत शीमा पाक हजूर दी हमशीरा हजरत शीमा ने, तो उन्हें बचपन याद आ गया। ओ कबीला बनु साद का महला याद आ गया, जिथे हजूर को लोरियां देंदियां होंदियां सन ते मेरे सरकार को खड़ांदियां सन। आपने फरमाया मेरे कबीले के सरदारों चंदा इकट्ठा करना बंद करो, किसी को पैसे नहीं लेने, बस मैनू ले चलो मदीना शरीफ ते नबी पाक की बारगाह च, तुहाडे बंदे मैं छुड़ा देंगी। उन्हें कहा बीबी तू उन्होंने जाननी है, तेरा कोई उन्होंने ताल्लुक है? आप फरमान लगी ये तो वो दसणगे कि वो मैनू जानते हैं कि नहीं। मुद्दे 53 साल लंघे, ये तो वो दसणगे वो मैनू जानते हैं कि नहीं। ते पर मैनू उम्मीद है क्योंकि उन्होंने खुशबू अज भी आती। तुर पईयां, पूरा काफला चल पिया मस्जिद नबी शरीफ के बाहर ते अंदर मस्जिद नबी शरीफ हजूर तशरीफ फरमा ने। एक बीबी है, पीछे काफला है, सहाबा करम ने तलवार नाल रोक दिता। बीबी कौन है, किधर जा रही है? तैਨੂੰ नहीं पता दरबार मुस्तफा है, हजूर दी बात है। ऐसा तलवार आगे की थी, हजरत शीमा पाक ने ना तलवार के हाथ मारे ते फरमाया खल्लू सबीली फअलमू अना उख्तु नबीकुम, मेरा राह छाड़ दो, बचियो परे हो जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता मैं रिश्ते च ਤੁਹਾਡੇ नबी पाक दी भैन लगदी हां, मैं हजूर दी हमशीरा हां। तलवारां डिग पईयां, सहाबा करम दौड़े, मौला जी पाक तेजी नाल या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, बीबी आई है, शीमा नाम दसदी है, बड़ा बड़ा काफला नाल है ते नाल वो कहंदी मैं ਤੁਹਾਡੇ नबी पाक दी भैन हां। हजूर ਤੁਹਾਡੀ भैन कोई ਤੁਹਾਡੇ तो कोई भैन भरा नहीं। मेरे सरकार ने जब सुनिया ते हजूर उठ पे ते सरकार दौड़ पे इस्तिकबाल ही दौड़ पे ते सरकार ने रस्ते च चादर बिछाई और चादर दे उत्ते अपनी हमशीरा को बिठाया ते जदों बहन तो पहले उन्होंने हजूर को पकड़ लिया और रोन लग पईयां। सरकार ने उन्होंने हौसला दिता, सिर ते हाथ रखिया, बिठाया, मैं रोना नहीं, मैं दस रोती क्यों है, परेशानी कादी है? हजरत शीमा रो के अर्ज करती है कि हजूर मैनू 40,000 बकरी नहीं चाहिए, मैं वो लिए नहीं लाई, सानू 24,000 कुछ भी नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू 6,000 रुपया सोना चांदी वो भी नहीं चाहिए, सब कुछ रख लो। और हजूर मेरे कबीले के लोग बड़े माड़े ने, इन्हां कोई इन्ने पैसे नहीं, ये फिदिया नहीं दे सकणगे, ये जेड़े 6,000 बंदे ने ना साडे, ये छड्ड दिओ, मैं वो अपने बंदे छुड़ा नहीं है। मेरे आका करीम हजूर की आंखों जो आंसू जारी। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा मैं हमेशा मशवरा करना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, हर गल च मशवरा करना, ते तुसी बड़ी औखी जंग जीती, बड़ी लड़ाई कीती, बड़े जख्म भी खादे ते बड़ा औखा इन्नी फतूहात, पर हुण इहदा फैसला मैनू दे दो, मैं आप करां। ते सहाबा करम अर्ज करदे हजूर साडा सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ है, ये भी कुर्बानी देखो ना, लड़ के जाना खपा के शहीद हो के ते फिर किसी मुल्क को फतह करके सब कुछ ले आता हो ते एक लम्हे भी ये ना कर नहीं हजूर साडी मेहनत देखो ना, अर्ज कीता हजूर जिदा ਤੁਹਾਡਾ हुक्म है तुसी जिवें राजी असां उवें राजी। ते मेरे सरकार ने फरमाया फिर जे एवें ते जिन्ना इन्हां दा सामान है ना, सारियां बकरियां, सारे ऊंट, सारे घोड़े, सारा सोना चांदी हुणे वापस कर दो, एक रत्ती एक दिरहम भी पीछे नहीं दिया। 40,000 39 भी नहीं, 40,000 बकरी वापस आ गई, 24,000 ऊंट वापस आ गए, 6,000 रुपया सोना चांदी वापस आ गया। सब हुजूर ने कहा गिनती करो भाई,
گنتی فرمایا 6000 بندے بھی چھڈو انہاں دے بندے بھی واپس تے پھر میرے سرکار نے فرمایا علی پاک کو فرمایا علی اپنے ڈیرے تے جا دیکھ بکریاں کنیاں کھڑی عرض کیتا حضور 200 بکری اپنے ڈیرے تے کھڑی ہے فرمایا لے آؤ فرمایا میری بہن وہ جنہ مال سی نا وہ تیرے قبیلے دا ہی اے بکریاں تیری اے میری طرفوں تیرے لیے فرمایا مدینے دی دکان دیکھو جتھوں سونا سوٹ لگدا ہوئے سب تو سونا سوٹ جتھوں عورتاں والا عرض کیتا حضور ایک تاجر ہے یمن دا انہیں دکان بنائی ہے بہت اچھے مہنگے سوٹ نے فرمایا سارے لے آؤ اچھے جڑے بیبیاں والے سوٹ نے سرکار نے سارے دے دے تے پھر فرمایا شیما میری خواہش ہے کہ تو ایتھے رہ مسجد نبی شریف کے سامنے تینوں میں گھر بنا کے دواں تے ساری زندگی تیرا تیرے بچیاں دا تیرے خاندان دا خرچہ سب میں چکا گا تو ہمیشہ ایتھے رہ وہ قدمہ ٹیک پئیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پہلے ہی بڑا کام کر دیتا اینے احسان تسی کر دیتے میں تے اس لائق نہیں سا قابل جنیاں تسی مہربانیاں کر دیتیاں اینا ہی بڑا ہے سر چوک کے میں نے جین دے قابل کر دیتا میرے آقا کریم حضور میں نے اجازت چاہی دی میرے سرکار نے چند دن انہوں نے رکھیا اونٹ ذبح کیتے انہوں نے کھانے کھوائے آلہ پھر عزت نال سارے وفد نے رخصت کیتا تے نال آپ نے اپنی ہمشیرہ کو فرمایا وہ جڑا نکے ہوندیاں شیر پڑھتی ہوندی سے یا اللہ بچپن تا حضور نے ویکھیا ہے ذرا جوانی چ بھی بخا دے وہ میرے شیر کا دوبارہ سنا وہ لوری سناندیاں نے میرے سرکار خوش ہوندے نے تے کرم نوازیاں فرماندے نے میرے کریم آقا حضور دی سیرت ہے روشن پہلو ہوئے دوستو اپنی بہناں نال عدل نہیں کرنا احسان کرنا ہے جڑا انہاں دا حق ہے اس کو ود دینا ہے اور ود دو گے میرے نبی پاک نو بڑے پیارے لگو گے جڑا انہاں دا حق ہے اس کو بعد پائیاں نو ود اپنے رشتہ داراں نو ہمسایاں دوستاں نو ہر ایک نال محبت رکھنی ہے پیار رکھنا ہے خیر بننی ہے خیر الناس من ينفع الناس حضور نے فرمایا تواڈے چوں سب تو بہتر ہوئے جڑا لوکاں دی خیر وانڈدا ہے نیکی جڑا وانڈدا ہے وہ سب تو بہتر ہے تے اے دے نال نال جڑا میرا نبی پاک حضور دا دین ہے اس دین دے معامل بن جاؤ میرے سرکار نے فرمایا جدوں تک میری امت جہاد کرتی رہے گی اللہ میری امت کو عزت دے گا جدوں جہاد چھڑ دیں گے تو ذلیل ہون گے ویکھو جڑے جڑے لوگ اج بھی جدوجہد کر رہے ہیں اللہ انہاں نوں عزت دے رہا ہے تے جڑی قوم جہاد چھڑ کے بیٹھی وہ تباہ و برباد ہے ایک میرے نبی دا میلاد ہے ایک میرے نبی دا مشن ہے نبی پاک دا مشن ہے کہ پوری کائنات تے عدل و انصاف کو رائج کیتا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن ہے غریباں کو انہاں دا حق دیتا جائے امیر و غریب دا فرق ختم کیتا جائے اور لوگوں کو خیر بنتی جائے اور یہ تو ادو ہی ہوئے گا جب اسا سارے مل کے جدوجہد کریں گے اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعا ہے اللہ تعالی سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے میلاد دا حقیقی مقصد سمجھن دی اور اس پیغام محبت نو اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے آخری شعر میرے نال مل کے پڑھنا ہے محبت دے نال اور یہ زہری صاحب دا شعر ہے نکے ہویا میری والدہ محترمہ نے مینوں یاد کرایا کہ تے اج بھی مینوں یاد ہے تے بڑا ہی پیارا ہے دا مفہوم تسی بھی سنیا ہے ایک باری مل کے محبت والا پیارا شعر پڑھنا ہے دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب تیرا کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب تیرا مل کے سارے
دعا ہے وہ اس خوبصورت روحانی محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ تمام احباب سنتیں ادا کر لیں، اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا، نماز ہوگی اور اس کے بعد لنگر ہوگا۔